گرم پانی سے نہا لیا کرو، اس سے دماغ کی رگیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور دوران خون نارمل ہوتا ہے۔ جو دوپہر کو روٹی کے ساتھ پیاز کھائے گا وہ بڑھاپے میں بھی کمزوری محسوس نہیں کرے گا۔ کھانے میں زیادہ بڑا گوشت کھانے سے دل کی نالیاں بہت جلدی سکڑ جاتی ہیں۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ شام کو چاول کھانے سے چربی تیزی سے بڑھتی ہے۔ کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا نہ کھاؤ کیونکہ اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ جلد پر نمک کا مساج کرنے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے اور بے رونقی ختم ہو جاتی ہے۔ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہتر رہے گا اور پرانی قبض سے بھی نجات مل جائے گی۔ کاٹن کے تکیے پر سر رکھ کر سونے سے کاٹن آپ کے بالوں میں سے مفید آئل کو جذب کر لیتا ہے، جس سے بال کمزور اور بے جان ہو جاتے ہیں اور بال ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ فارمی مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ خالی پیٹ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ اخروٹ کھا لیا کریں۔ شلجم پتھری اور کھانسی کو دور کرتا ہے اور نیا خون بنانے میں مدد کرتا ہے۔ گنے کا رس استعمال کرنے سے یرقان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی کے 20 سے 30 سال کی عمر میں اتنی محنت ضرور کریں۔ دودھ میں جلیبی بھگو کر کھا لینے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خربوزے پر نمک لگا کر کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے بالوں کو کالے اور گھنے رکھنا چاہتے ہیں وہ نہانے کے بعد ناریل کا تیل بالوں پر لگا لیا کریں۔ بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی تمہیں کسی دوسرے انسان کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہا ہے تو بس ایک کام کرو، اس کا ہاتھ پکڑو اور اس کو خود دروازے تک چھوڑ آؤ اور پیچھے سے زور سے دروازہ بند کر دو۔ سونے والے تکیے کو ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور دھو لیا کریں، اس سے آپ کے چہرے پر چھائیاں نہیں پڑیں گی۔ اگر ذہنی ٹینشن ہو تو گلاب کی خوشبو سونگھنے یا بھنڈی کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ چہرے کے داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے ہلدی میں سرسوں کا تیل ملا کر چہرے پر کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے لگائیں۔ چہرے کا رنگ نکھر آتا ہے اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہیں وہ روزانہ 3 کھجوریں دودھ میں ڈال کر کھایا کریں۔ انار بدن کی کمزوری کو دور کرنے میں مفید ہوتا ہے۔ گنے کے جوس میں ادرک ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ روزانہ نہار منہ پھال سے کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان ہوتا ہے، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ جاتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز تک برداشت نہیں کرتا۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی اور ذہن کی کمزوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھانے سے کبھی دماغ کی کمزوری نہیں ہوتی۔ طوطے کی آواز سننے سے قوت سماعت بڑھتی ہے۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ انگور آنکھوں کی صحت کے لیے بہترین ہے اور گردے میں پتھری نہیں ہونے دیتے۔
جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ عجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھاؤ، دل کے امراض میں افاقہ ہوگا۔ معدہ ہمیشہ تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے فوراً بعد کسی بھی پھل یا چائے کا استعمال نہ کریں۔ کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اور کھانے کے بعد نہانا بھی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ زیادہ برائلر مرغی کے گوشت کا استعمال پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے وضو کی عادت ڈالیں۔ دل کی خوبصورتی کے لیے اپنے دل میں اللہ کی یاد کو بسائیں۔ دماغ کی خوبصورتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ انڈا ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلا دیا جائے تو بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ گلے کے درد کے لیے نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ سونے سے قبل فالسے کا شربت پی جاؤ، معدے کو ٹھنڈک ملے گی اور معدہ ٹھیک رہے گا۔ سوجن کو کم کرنے اور زکام کو آرام دینے کے لیے ہلدی میں کافی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے جوڑ اور ٹانگیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جوڑوں پر ہلدی کا لیپ لگا کر گرم کپڑے کی پٹی باندھنے سے درد سے فوری آرام ملتا ہے۔ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ سست ہوتا ہے۔ جو بندہ زیادہ لکھتا ہے وہ محنتی ہوتا ہے۔ جو بندہ زیادہ روتا ہے وہ نرم دل ہوتا ہے۔ جو بندہ زیادہ خاموش رہتا ہے وہ کمال کا آدمی ہوتا ہے۔ جو بندہ زیادہ موٹا ہوگا وہ کام چور ہوگا۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ کم عقل ہوتا ہے۔ جو بندہ تیز چلتا ہے وہ ذہین ہوگا۔ دہی کھانے سے پیٹ کی تیزابیت دور ہوتی ہے۔ کولڈ ڈرنکس کے استعمال سے شوگر جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو جائے تو سورج مکھی اور زیتون کا تیل 2 قطرے رات کو کان میں ڈالو۔ یاد رکھیں، جو افراد اپنے ناشتے میں چینی یا میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صرف نمک بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا۔ کھیرا زیادہ سے زیادہ کھائیں، گردے کے درد سے نجات کا باعث ہے۔ کھیرے کے بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں مفید ہوتے ہیں۔ 2 لیٹر پانی میں 2 لیموں نچوڑ کر سارا دن استعمال کرو، یورک ایسڈ سے نجات مل جائے گی۔ جو پیشاب زیادہ دیر تک روکے رکھتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جائیں گے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پسینے کی بو میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرسوں کا تیل اگر ناک میں ڈالا جائے اس سے بالوں کی خشکی دور ہوتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے۔ یہ ہاضمہ بہتر بناتا ہے۔ نظر میں بہتری ہوگی۔ گلاس میں گرم پانی لے کر اس میں 2 انڈوں کی زردی ڈال لیں۔ اس پانی سے بالوں کو اچھی طرح تر کر کے سر کی ہلکی ہلکی مالش کریں۔ باقی پانی سے بال تر کریں۔ اس پانی کو سر کی جلد میں خوب لگائیں۔ 1 گھنٹے کے بعد سر کو دھو لیں۔ اس سے آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہو وہ روزانہ انگور کا استعمال کریں۔ گنے کا رس پینے سے آنکھوں میں کشش پیدا ہوتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے بال زیادہ جھڑتے ہیں، سر کی رگیں نظر آتی ہیں تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر 1 کیپسول دہی میں ملا کر بالوں پر لگاؤ۔ بال جھڑنا رک جائیں گے، نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ دودھ جلیبی سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے۔
پٹھوں کے کھنچاؤ کو کم کرتی ہے، ذہنی سکون دیتی ہے۔ کھجور جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے اور چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم ناف پر لگانے سے نزلہ زکام